گناہوں کی معافی اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور تیسرا سب سے بڑی بات کہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھو، 1 سے لے کر 8 تک۔ اگر کوئی انسان 1 یا مسلسل روزے رکھتا ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فیسلٹی دی ہے، تو اگر کوئی انسان یہ نہیں تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو اس دن روزہ رکھے گا 1 سال جو پیچھے گزر چکا، اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہ، 1 پچھلے اور 1 ایڈوانس معافی دے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں کچھ لوگ ان باتوں کو مزاح کے طور پہ لیتے ہیں، دیکھیں جی ٹھیک ہے روزہ رکھ لیا پھر گناہ کرتے رہیں۔ دیکھیں گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ جب انسان عمدن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے معافی تو ہو گئی ہے کر لو بے شک، تو ایسے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اس گناہ کی معافی ہوتی ہے جو سہون، غلطی سے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے وعدوں کو کبھی بھی جھٹلانا یا ان کا مزاح اڑانا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، ہم اپنی بربادی پہ دستخط کریں گے۔ اس لیے ان باتوں کا مزاح نہیں اڑانا چاہیے۔ کائنات کا مالک اللہ ہے،